الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ عز و جل اپنے شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے آباء و اجداد اگر گمراہ ہوں تو اولاد بھی گمراہ ہو جائے۔ خطبہ کے اندر تلاوت کی گئی آیت کریمہ سورہ شعراء آیت نمبر 74 پارہ نمبر 19۔ ترجمہ بولے بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا۔ پچھلی 2 آیات کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے 2 سوال کیے ہیں۔ پہلا سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنی قوم سے کیا، کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع دیتے ہیں یا وہ نقصان دیتے ہیں؟ اور اس سے پچھلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اپنی قوم سے سوال کیا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے جواب دیا بڑے چوڑے ہو کر فخر سے خوشی سے کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ تم بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو اس آیت کریمہ کے اندر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بتایا کہ ہم بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ وہ بولے بلکہ پایا ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح وہ کرتے تھے، یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بت نہ سنیں، اس سے ہماری کوئی سروکار نہیں، یہ بت ہمیں فائدہ نہ دیں، اس سے ہمارا کوئی مطلب نہیں، یہ بت ہمیں نقصان سے نہ بچائیں، ہمارا کوئی بھی نقصان نہ ہو، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ ہم تو ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے پایا، یعنی کہ ہمارے آباء و اجداد بتوں کی پوجا کرتے تھے تو ہم بھی بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد جیسا کرتے تھے ہم بھی ویسا ہی کر رہے ہیں۔ جس حالت میں جو کام کرتے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا وہی کام ہم کر رہے ہیں۔ ہم اس کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، اس سے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے بتا دیا کہ ہم کیوں بتوں کی عبادت کرتے ہیں، یہ بات واضح ہو گئی۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ آباء و اجداد کی بھی اندھا دھند تقلید نہ کی جائے، بلکہ
اگر آباء و اجداد مومن ہوں، صحیح العقیدہ ہوں، نیک ہوں، اچھے کام کرنے والے ہوں تو ان کے نیک کاموں کی، اچھے کاموں کی ہی پیروی کرنی چاہیے، اور اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے تو اس صورت میں ان کی پیروی نہ کی جائے۔ ایسا نہ سوچا جائے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ کام ایسے ہی کیا تھا تو ہم بھی کر لیتے ہیں، بلکہ عقل سے کام لینا چاہیے، اور آباء و اجداد کے جو غلط کام ہوں ان کی پیروی نہ کریں، بلکہ ان سے رک جائیں، ان سے بچ جائیں، اور اس چیز کی پیروی کریں جو آپ کے سامنے روز روشن کی طرح، سورج کی طرح حق واضح ہو گیا ہو، اس کی آپ پیروی کریں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے آباء و اجداد مسلمان ہیں، ہمارے آباء و اجداد ایمان کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے ہم سے بہت زیادہ آگے تھے، اور ہم عمل کے لحاظ سے اپنے والدین کی نسبت بہت کمزور ہو گئے، ہمارے اعمال نیک کم سے کم ہوتے چلے گئے۔ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی نیکیوں کے معاملے میں ان کی پیروی کرنی چاہیے، جیسے وہ نیک کام کرتے تھے وہ نیک کام ہمیں بھی کرنے چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں کے معاملے میں ان کی پیروی کریں، اور ہم اپنے گناہوں کو ترک کر دیں۔ علامہ محمد اقبال اس موقع پر کیا خوب فرماتے ہیں، تھے تو آباء وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ آگے جو چند اشعار ہیں ان کے جو مصرے ہیں وہ آگے پیچھے ہیں، اس لیے معذرت خواہ ہوں۔ وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، اور اس کے علاوہ علامہ اقبال نے فرمایا، تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی۔ اس طرح سے اس منظر کی علامہ اقبال نے پیش قدمی کی کہ جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ بہت زیادہ نیک تھے، اور جو ہم ہیں وہ ہم گناہ گار ہیں، گناہوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد سے بھی کوئی خطا ہوئی ہوگی تو ہمیں اس خطا کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے، اسے ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو ترک کرنا چاہیے۔ آباء و اجداد کے غلط کام کو برا جاننا چاہیے، اور یہ سوچ کر اس کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ کام ایسے ہی کیا تھا تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک بنائے اور نیکی کے اوپر ثابت قدم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔